خدا کے بغیر انسانی طاقت انتہائی خطرناک ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جب جب لوگوں کے پاس طاقت آئی ہے، لوگوں کے پاس اختیار آیا ہے، انہوں نے اس اختیار اور اس طاقت کا غلط استعمال کیا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا، اور اس کے ساتھ خدا کی راست بازی اور خدا کا خوف ان کے دل میں تھا، انہوں نے اس طاقت کا اور اس اختیار کا صحیح اور درست استعمال کیا ہے۔ طاقت انصاف کے بغیر ظلم بن جاتی ہے، لیکن خدا کی بادشاہی میں طاقت لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ خداوند کے شکر گزار ہیں کہ آج ہم خدا کے گھر میں موجود ہیں کہ ہم خداوند کی زندگی بخش آواز کو سن سکیں۔ آج جس زبور کی تفسیر ہم سننے کو ہیں وہ ہے 72واں زبور، جو کلیسیاؤں میں بڑے جوش سے گایا جاتا ہے، رہے گا نہ صداتی کر مسیدہ۔ انسانی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو ہمیں ہر دور میں بادشاہ، حکمران، سلطنتیں اور حکومتیں نظر آتی ہیں۔ کچھ بادشاہ بہت طاقتور تھے، کچھ بڑے حکمت والے تھے، کچھ بادشاہ اپنی دولت اور روب کے سبب سے بڑے مشہور تھے، اور کچھ بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں جو بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ سورما اور بہت بڑے جنگجو بھی تھے۔ لیکن کوئی بادشاہ ایسا نہیں گزرا جو بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نجات دہندہ بھی ہو۔ کوئی بادشاہ ایسا نہیں گزرا۔ جنگجو ہو سکتا ہے، سورما ہو سکتا ہے، حاکم ہو سکتا ہے، حکیم ہو سکتا ہے، حکمت رکھنے والا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بادشاہ ایسا نہیں گزرا جو اپنے لوگوں کو نجات دے سکے۔ کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا۔ ہاں، بادشاہوں نے دعوے ضرور کیے ہوں گے کہ میری سلطنت جو ہے یہ ہمیشہ تک رہنے والی ہے، میں ایسا بادشاہ ہوں جو کبھی زوال کو دیکھ نہیں سکتا۔ بادشاہوں کے دعوے اپنی طرف، لیکن ان دعووں کو ثابت نہیں کر پائے۔ وہ چاہے حکمت والے تھے، چاہے زور والے تھے، چاہے دبدبے والے تھے، چاہے بہت بڑے سورما تھے، لیکن کوئی بادشاہ اپنی بادشاہت کو قائم نہیں رکھ پایا۔ اور جب ہم نئے عہد نامے کی روشنی میں اس زبور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس بادشاہ کی مکمل تصویر یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے۔ جب 72ویں زبور کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اے خدا بادشاہ کو اپنے احکام اور بادشاہ کے بیٹے کو اپنی صداقت عطا فرما۔ غور طلب بات یہ ہے کہ زبور نویس بادشاہ کے لیے سب سے پہلے دولت نہیں مانگتا۔ سلیمان نبی نے کیا مانگا تھا؟ خدا نے کہا تھا مانگ میں تجھے کیا دوں۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ خداوند مجھے لمبی عمر دے دے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اور زیادہ دولت دے دے یا مجھے اور زیادہ سرحدوں پر حکمرانی دے دے۔ نہیں، بلکہ وہ خدا سے کیا مانگتا ہے؟ حکمت مانگتا ہے۔ اور یہاں بادشاہ کیا مانگ رہا ہے؟ خدا کی راست بازی۔ وہ نہ لمبی عمر مانگتا ہے، نہ فوجی طاقت مانگتا ہے، نہ سیاسی کامیابی مانگتا ہے۔ وہ مانگتا ہے تو خدا سے خدا کی راست بازی اور خدا کی صداقت مانگتا ہے کہ خداوند اگر میرے دل میں تیری راست بازی ہوگی تو میں راست بازی سے تیرے لوگوں کا انصاف کر پاؤں گا۔ کیونکہ اگر حکمران کے پاس طاقت ہو مگر راست بازی نہ ہو
تو طاقت ظلم بن جاتی ہے۔ اگر عدالت ہو مگر انصاف نہ ہو تو عدالت ظلم کا ادارہ بن جاتی ہے۔ اگر حکومت ہو مگر حکومت میں خدا کا خوف نہ ہو تو حکومت لوگوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ اگر منصف، انصاف کرنے والا جج قانون کی پرواہ نہ کرے تو اس کا اختیار اور اس کی طاقت لوگوں کو انصاف نہیں دیتی بلکہ ان کے لیے تباہی پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح خدا کے بغیر انسانی طاقت انتہائی خطرناک ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جب جب لوگوں کے پاس طاقت آئی ہے، لوگوں کے پاس اختیار آیا ہے، انہوں نے اس اختیار اور اس طاقت کا غلط استعمال کیا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا، اور اس کے ساتھ خدا کی راست بازی اور خدا کا خوف ان کے دل میں تھا، انہوں نے اس طاقت کا اور اس اختیار کا صحیح اور درست استعمال کیا ہے۔ طاقت انصاف کے بغیر ظلم بن جاتی ہے، لیکن خدا کی بادشاہی میں طاقت لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ طاقت انصاف کے بغیر ظلم بن جاتی ہے، لیکن خدا کی بادشاہی میں طاقت لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ سلیمان بادشاہ حکیم تھا۔ حکیم کسے کہتے ہیں؟ حکمت رکھنے والے کو۔ آج کل لوگ جاتے ہیں نا حکیموں کے پاس، کیوں انہیں حکیم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس حکمت کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندے سلیمان نبی کو حکمت عطا کی تھی۔ سب باتوں کے باوجود، حکمت رکھنے کے باوجود، دولت رکھنے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود سلیمان بادشاہ کامل نہیں تھا۔ داؤد خدا کا برگزیدہ اور پسندیدہ شخص ہونے کے باوجود کامل نہیں تھا، لیکن یسوع مسیح ایک ایسا بادشاہ ہے جو ہر طرح سے کامل اور ہر طرح سے راست باز ہے۔ اس لیے ہم کیا گاتے ہیں؟ رہے گا نام صداتی کر، رہے گا نام صداتی کر مسیدہ، رہے گا جد تلک سورج رہے گا۔ اب یہ بادشاہی جو عالمگیر بادشاہی ہے، جس کا ذکر ہمیں 72ویں زبور کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت میں ملتا ہے، تو لکھا ہے کہ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی۔ یہاں زبور ایک حیرت انگیز حقیقت بیان کرتا ہے۔ یہ بادشاہ صرف اسرائیل کا بادشاہ نہیں، بلکہ اس کی بادشاہی عالمگیر ہوگی۔ سبا کی ملکہ کس لیے آئی تھی؟ سلیمان نبی کی حکمت سننے کے لیے۔ تو وہ آ کے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں نے جتنا کچھ سنا تھا اس سے کہیں زیادہ میں نے دیکھا ہے۔ میں نے تو سنا ہی کم تھا، جو میں آ کے بادشاہی یہ بادشاہت دیکھ رہی ہوں، یہ بادشاہت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور تیری حکمت کی باتیں جتنی میں نے سنی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ حکمت والی ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سلیمان کی حکومت اس کا ایک عکس ہے۔ اگر وہ حکومت عکس ہو سکتی ہے تو مجھے بتائیے جو حکومت حقیقت ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ جو بادشاہی جو ہے حقیقت ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ جو خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی ہوگی اور وہ بادشاہی جو ابدی ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ مسیح کی بادشاہی پوری دنیا تک پہنچتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ نہیں کہا کہ ایک ہی جگہ پر تم ٹکے رہو، یہ نہیں کہ صرف اسرائیل کے لوگوں تک تم یہ پیغام پہنچاؤ۔ اور جب ہم فلپیوں کے نام خط اس کا 2 باب 10ویں اور 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے اور ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ مطلب یہ بادشاہی جو ہے عالمگیر بادشاہی ہے۔
यूहन्ना आरफ की मार्फत यीशु मसीह का मुकाशफा उसका 7वां बाब नामी आयत पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि हर कौम, कबीले, उम्मत और जुबान के लोग खुदा के तख्त के सामने हमें खड़े नजर आते हैं। यही 72वें ज़बूर की आलमगीर बादशाही है। दुनिया के बादशाह सरहदों पर हुकूमत करते हैं, लेकिन मसीह दिलों पर हुकूमत करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जान देकर यह मोहब्बत हमारे दिलों में कायम की है। दुनिया के बादशाह कुर्बानी मांगते हैं, लेकिन जिस बादशाह पर हम ईमान रखते हैं वो खुद हमारे लिए कुर्बान हुआ। उसकी बादशाही रहम से भरी हुई है। 72वां ज़बूर 12वीं आयत से 14वीं आयत पढ़ते तो लिखा है, क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे छुड़ाएगा, और मस्कीनों को जिसका कोई मददगार नहीं। ये बादशाह ताकतवरों का बादशाह होने के साथ साथ कमज़ोरों का मुहाफ़िज़ भी है। ये बात ज़हन में रखें। आज लोग ताकतवरों का साथ देते हैं और कमज़ोरों को भूल जाते हैं। उस बादशाह की शान देखिए। वो बादशाह जब इस दुनिया में आया, उसने अंधों को बिनाई दी, कोड़ियों को पाक किया, भूखों को खाना खिलाया, टूटे दिलों को तसल्ली दी, गुनहगारों के गुनाहों को मुआफ़ किया और मुर्दों को जिंदा किया। वो बादशाह जब आया तो उसने ये नहीं कहा कि मैं तो बादशाह हूं तो मुझे कहाँ पैदा होना चाहिए, मुझे तो हेरोदिस के घर में पैदा होना चाहिए। वो इसलिए चरनी में पैदा हुआ ताकि वो मोहताजों की सुन सके, ताकि वो मोहताजों के दुखों को देख सके, ताकि वो मोहताजों के दुखों को ना सिर्फ सुन सके, देख सके, बल्कि उनके दुखों को दूर कर सके, उनकी कमजोरियों को जोर में बदल सके और उनकी कमजोरियों को तवानाई में तब्दील कर दे। जब लूका की मार्फत इंजील उसका 4वां बाब 18वीं आयत पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? उसने मुझे भेजा, आगे क्या लिखा है? उसने मुझे भेजा कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। ये नहीं लिखा कि उसने मुझे भेजा ताकि अमीरों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। ईमान रखें, जहां इंसान की ताकत ख़त्म हो जाती है वहां से खुदा का फजल शुरू हो जाता है। 72वां ज़बूर सिर्फ जिस्मानी मोहताजी के बारे में नहीं, बल्कि यहाँ एक गहरी रूहानी हकीकत भी है। इंसान की सबसे बड़ी गुर्बत जेब की गुर्बत नहीं, बल्कि रूह की गुर्बत है। हम गुनाह के मकरूज हैं, हम खुदा के सामने कसूरवार हैं। हम अपनी निजात खुद पैदा नहीं कर सकते, ये बात ज़हन में रखें। हम अपनी निजात खुद पैदा नहीं कर सकते। हम अपने अमाल से अपने आप को खुदा के हजूर रास्तबाज नहीं ठहरा सकते। इसलिए ईमानदारों सुन लीजिए, इसलिए हमें सिर्फ बादशाह की ज़रूरत नहीं, बल्कि ऐसे बादशाह की ज़रूरत है जो बादशाह निजात दहिंदा भी हो। ऐसे बादशाह की ज़रूरत है। हमें ऐसे कामिल बादशाह की ज़रूरत है जो बादशाह होने के साथ साथ निजात दहिंदा भी हो। दुनिया का कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा जो बादशाह होने के साथ साथ गुनाह माफ़ करने का इख्तियार भी रखता हो। कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा जो बादशाह होने के साथ साथ मुर्दों को जिंदा भी करता हो। कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा जो बादशाह रूहों पर इख्तियार रखता हो। कोई बादशाह ऐसा नहीं गुजरा जो बदरूहों पर इख्तियार रखता हो। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। हमें समझने की ज़रूरत है, निजात खुदा का काम है। 72वां ज़बूर और जब उसकी 18वीं आयत पढ़ते हैं तो हमें वाज़े तौर पर मिलता है और लिखा है, खुदावंद खुदा इसराइल का खुदा मुबारक हो, वही अजीबो गरीब काम। और जब हम इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और इंग्लिश बाइबल का मुताला करते हैं तो वहाँ पर हमें इसी आयत का तर्जुमा इस तरह से मिलता है कि वही अकेला ये
عجیب و غریب کام کرتا ہے. اور عجیب کام پتہ کس کو کہتے ہیں؟ انوکھا کام. ایگزیکٹلی. اور جب اس کو اور اس لفظ کو کھولتے ہیں تو عجیب کا لفظ نکلتا ہے منفرد کام. ایسا کام جو کوئی دوسرا نہ کر سکے اسے کہتے ہیں عجیب کام. اور کیا لکھا ہے کہ وہی عجیب و غریب کام کرتا ہے. جو اکیلا عجیب کام کرتا ہے یہ ایماندار کے دل میں ایک سچائی ہے کہ نجات خدا کا کام ہے. اور جب ہم یونا نبی کی معرفت خداوند کا کلام پڑھتے ہیں 2 باب نامی ہے تو اس میں لکھا ہے نجات صرف خداوند کی طرف سے ہے. نجات صرف خداوند کی طرف سے ہے. اور جب افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 2 باب 8 اور نامیات پڑھتے ہیں تو لکھا ہے تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے. ہم خدا کو اپنی نجات کا تھوڑا سا حصہ نہیں دیتے اور خدا باقی مکمل نہیں کرتا. یہ جملہ سمجھ آیا آپ کو؟ یہ نہیں کہ ہم نے نجات کا تھوڑا سا کام خدا کو کر کے دیا تو خدا نے یہ کہا ہو کہ باقی کام میں کر دوں گا. نو، ایسے نہیں ہوا. نجات کا کام ابتدا سے انتہا تک سارے کا سارا کام کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا. خدا ہی ابتدا کرتا ہے، خدا ہی نجات دیتا ہے، خدا ہی قائم رکھتا ہے. اور جلال بھی کس کا ہے؟ جلال بھی خدا کا ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نجات کے مستحق نہیں تھے، خدا نے فضل کیا. نجات کسی مذہبی عمل یا انسانی قابلیت کے ذریعے سے نہیں بلکہ مسیح کے وسیلے سے ممکن ہے. ایماندار کو سن لینا چاہیے کہ نجات کسی انسان، مذہبی عمل یا انسانی قابلیت کے ذریعے سے نہیں بلکہ صرف اور صرف مسیح کے وسیلے سے ہے. ہم بادشاہ کی مرضی اور اس کی بادشاہی کو خدا کے کلام سے جانتے ہیں. اب وہ بادشاہ تو ہے ہمارے دلوں کا اور ہم اس بادشاہ کی مرضی اور اس بادشاہ کے حکم کو خدا کے وسیلے سے مانتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. کچھ ہمارے بہن بھائی جو بڑے اپنے آپ کو روحانی سمجھتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ انہیں یہ کہیں کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں. وہ بہن اور بھائی کیا کہتا ہے؟ یہ بات نہیں، میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ بات زیادہ بہتر ہے. آپ کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کی حکمت غلط ہو سکتی ہے، آپ غلطی کر سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. جب آپ ان کو سمجھانے کی طرف آئیں اور یہ کہیں کہ بہن جی، بھائی جی، خدا کا کلام یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تجربہ ایسا کیا ہے کہ ہم نے جب دعا کرنی ہے تو ہم نے بر 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 کہتے جانا ہے، یا ہم نے ریپیٹیشن کرتے جانا ہے، کچھ لفظوں کو دہراتے جانا ہے. جب آپ ان کو سمجھانے کی طرف آتے ہیں، بتانے کی طرف آتے ہیں، سکھانے کی طرف آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہم نے تجربہ کیا ہے وہ زیادہ معتبر ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. ایسے لوگوں کو سننا چاہیے کہ وہ لوگ گمراہ ہیں. کبھی بھی خدا کے کلام کے بغیر آپ روحانی نہیں بن سکتے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے بغیر آپ روحانی ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، آپ گمراہی کا شکار ہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب 72ویں زبور کی ہم 17ویں آیت پڑھتے ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ اس کا نام ابد تک قائم رہے گا، یہاں سارا زور نام پر ہے. رہے گا نام صداتی کر، رہے گا جد تلک سورج. یہاں پر نام پر زور دیا گیا ہے. بائبل مقدس کے مطابق نام شخصیت، اختیار، شہرت اور جلال کی نمائندگی کرتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے جتنا چھوٹا طبقہ ہے وہ ایسے انگلش نام رکھ لیتا ہے کہ وہ نہ ان کو خود بولنے آتے ہیں اور نہ ان کے رشتہ داروں کو بولنے آتے ہیں. ہوتا ہے ایسے.
وہ بعد میں پھر اس کا کوئی الٹا ہی نام ڈال دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب بچوں کے نام رکھتے ہیں تو وہ نام رکھیں، یہ سمجھ کر نام رکھیں کہ نام شخصیت، اختیار، شہرت اور جلال کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ بات سن لیجئے، جتنے بادشاہ گزرے ان سب کے نام تاریخ کی کتابوں میں رہ گئے اور وہ کتابیں بند پڑی ہیں۔ سن لیجئے، لیکن مسیح کا نام برگزیدوں کے دلوں میں، کلیسیا کی عبادت میں، انجیل کی منادی میں اور خدا کے ابدی منصوبے میں ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ جہاں بھی نام لیا جاتا ہے وہاں کہا جاتا ہے اور گایا جاتا ہے کلیسیاؤں میں، رہے گا نام صدا تیکر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا۔ آج جہاں بھی کلیسیاؤں میں عبادت کی جاتی ہے مسیح کا نام لیا جاتا ہے۔ آج جب بھی خدا کے کلام کو کھولا جاتا ہے تو اس بادشاہ کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ہر روز جو ہے اس کتاب میں ملتا ہے۔ خدا نے ابراہیم سے کیا وعدہ کیا تھا؟ سب قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی، اور یہ برکت جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے۔ وہ سب قومیں جو برکت پائیں گی مسیح کے وسیلے سے وہ برکت پاتی رہیں گی اور ہمیشہ کی برکت جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ زمین کی سب قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ یہ وعدہ آخرکار مسیح یسوع میں پورا ہوتا ہے۔ مسیح کے وسیلے سے یہودی ہو یا غیر قوم کے لوگ، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، خدا کے فضل سے مسیح میں سب ایک بدن ہو جاتے ہیں۔ افسیوں کے نام جب خط پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے دوسرے باب کی 13ویں آیت میں؟ جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے۔ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی، یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی، تم لوگ جو سلیمان کی حکمت کی تعریف کرتے ہو، تم لوگوں کو جو اب تک سلیمان کی بادشاہت جو ہے وہ نہیں بھولی، تمہیں اس کا روب اور دبدبا جو ہے وہ نہیں بھولا، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر کہا کہ تم اس بادشاہ کا نام تو ابھی بھی لیتے ہو، لیکن یہاں وہ بادشاہ ہے جو سلیمان سے بھی، کیوں؟ کیونکہ اس کی بادشاہی جو ہے وہ کامل اور راست بادشاہی ہے جو ہمیشہ تک رہنے والی ہے۔ خداوند یسوع مسیح بتانا چاہتے تھے انہیں، تمہیں یاد ہے سلیمان کی بادشاہی، لیکن وہ بادشاہی اب قائم نہیں ہے، لیکن میں جو سلیمان سے بڑا ہوں اس کی بادشاہی ہمیشہ تک رہنے والی ہے۔ سلیمان نبی دنا تھا اور ایک بہت بڑا اور عظیم بادشاہ تھا، لیکن وہ بے گناہ نہیں تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن جو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ تک بادشاہی کرتا ہے، اس لیے بھی وہ کیا ہے؟ سلیمان سے بڑا ہے۔ ذرا تاریخ کے سامنے یہ سوال رکھیں، کتنے بادشاہ آئے اور گئے، کتنی سلطنتیں قائم ہوئیں اور ختم ہوئیں، کتنے حکمرانوں کے نام مٹ گئے، لیکن مسیح کا نام آج بھی دنیا کے ہر حصے میں پکارا جاتا ہے۔ 2000 سال بعد بھی اس کی انجیل سنائی جا رہی ہے، کروڑوں لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا نام نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ جتنے بادشاہ گزرے، وہ چاہے سلیمان نبی جیسا بھی بادشاہ ہو، لیکن اس کا نام بھی اس طرح سے نہیں پکارا جاتا جس طرح سے ابدی بادشاہ کا اور زندہ بادشاہ کا پکارا جاتا ہے۔ کیوں اس کا نام جو ہے وہ نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ مردہ بادشاہ نہیں بلکہ زندہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ کہنے کا مطلب
صرف منہ سے بادشاہ کہنا نہیں ہوتا. جب آپ مسیح کو اپنا بادشاہ کہتے ہیں تو بادشاہ کہنے کا مطلب ہے کسی کو اختیار سونپنا، کسی کو حکمرانی سونپنا، اور یہ کہنا کہ خداوند میں اپنے گھرانے پر حکمران نہیں بلکہ تو میرے گھرانے، میرے خاندان، میرے مال و اسباب اور میرے بچوں پر تو حکمران ہو. یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند تو ہمارا بادشاہ ہے. ہم مسیح کی بادشاہی قائم نہیں کرتے، مسیح پہلے ہی بادشاہ ہے. ہم صرف اس بادشاہ کی خوشخبری سناتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم مسیح کی بادشاہی قائم نہیں کرتے بلکہ مسیح تو پہلی بادشاہ ہے. ہم صرف اس بادشاہ کی خوشخبری سناتے ہیں. اپنی کامیابی کا جلال خدا کو دیں. جب کامیابی ملے تو کہیں خداوند مبارک ہو، جیسے خدا کا بندہ کہتا ہے خداوند کیا ہو؟ خداوند مبارک ہو. جب کامیابی ملے تو کہیں خداوند مبارک ہو. جب دعا قبول ہو تو کہیں خداوند مبارک ہو. جب مشکل سے نکلیں تو کہیں خداوند مبارک ہو. اور جب کچھ سمجھ نہ آئے تب کہیں خداوند مبارک ہو. اور جب سمجھ آ جائے تو کہیں خداوند مبارک ہو. کیوں؟ کیونکہ جو اکیلا عجیب کام کرتا ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی یہ عجیب اور منفرد کام کر سکتا ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور اپنا آپ خدا کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم اپنے اختتام کی طرف آتے ہیں تو سن لیجئے، دنیا میں بہت سے بادشاہ آئے، کچھ نے عظیم محلات بنائے، کچھ نے بڑی فوجیں بنائیں، کچھ نے وسیع سلطنتیں قائم کیں، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ ان کے تاج کہاں ہیں؟ ان کے تخت کہاں ہیں؟ ان کی فوجیں کہاں ہیں؟ ان کی طاقت کہاں ہے؟ سب ختم ہو گیا. لیکن 72ویں زبور کا بادشاہ آج بھی قائم اور آج بھی زندہ ہے. وہ بیت لحم میں پیدا ہوا، وہ گلیل کی سڑکوں پر چلا، اس نے غریبوں کو خوشخبری سنائی، اس نے گنہگاروں کو بلایا، اس نے بیماروں کو شفا دی، اس نے صلیب پر اپنی جان دی، اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا. وہ قبر میں رکھا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. وہ آسمان پر چلا گیا اور اب وہ تخت پر بیٹھا ہمیشہ کے لیے حکومت کرتا ہے. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اب کلیسیا کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنا سر اٹھائے اور اپنی امید اس پر رکھے. اپنی نظریں دنیا کی بدلتی ہوئی حکومتوں سے ہٹا کر اس بادشاہ پر لگائے جو ہمیشہ زندہ ہے. اپنی زندگی اس کے حوالے کرے، اپنا گھر اس کے حوالے کرے، اپنی خدمت اس کے حوالے کرے، اپنی مشکلات اس کے حوالے کرے، اپنی نجات پر اس کے فضل پر بھروسہ رکھے اور اپنی زندگی کا مقصد یہ بنائے کہ ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو. آخر میں بتانا چاہتا ہوں، آئیے پورے ایمان کے ساتھ کہیں وہ ہمارا راست باز بادشاہ ہے، وہ ہمارا رحم کرنے والا بادشاہ ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ بادشاہ ہے، وہ تمام قوموں کا بادشاہ ہے، وہ ابدی بادشاہ ہے. اس کا جلیل نام اب تک مبارک ہو، ساری قومیں اس کے جلال سے معمور ہوں. خداوند اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور روح القدس ہماری